بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مکمل واقعہ۔ سلطان اولیاء شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بروز پیر جیلان میں شب اول ماہ رمضان کے اندر 470 عیسوی میں ہوئی۔ جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کچھ 60 سال کی تھی۔ اس عظیم الشان ذات گرامی کی توصیف و تعریف کسی قلم کار اور کسی زبان میں نہیں ہے کہ غوث اعظم کی مکمل طور پر کر سکیں۔ لوگوں کی پکار اگنشا پر آپ غوث اعظم بن کر جلوہ گر ہوئے، یعنی شان غوثیت دکھاتے رہے۔ آپ محبوب کبریا تھے، آگ سرکردہ اولیاء تھے، اور آپ زندگی بھر مخلوق خدا کی حاجت روانی کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ نسب مبارک: آپ کا شجرہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ الجیلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد مورس بن سید داؤد وغیرہ سے ملتا ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء کرام اور علماء کرام ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے وہ سب کے سب اپنی زمانے کے ایک بڑے ولی کامل بن کر روئے زمین پر چمکے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت سے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے والد الاشرف ولد الارض فی رمضان، یعنی سعادات کے گھرانے میں ایک ایسا پر نور بچہ پیدا ہوا جو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے۔ نیز کھیل کود سے بھی آپ کو بہت ہی زیادہ نفرت تھی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کو یہ منظور نہ تھا کہ یہ آسمان کا روشن اور چمکتا ہوا ستارہ کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرے۔ آپ بچپن کی عمر سے ہی لہو لعب سے کوسوں دور رہے، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کھیلنے کو دینے کا ارادہ کرتا تو غیب سے آواز آتی کہ اے برکت والے میری طرف آ جا اور کھیل کود میں مشغول نہ ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا اور کس طرح ہوا؟ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے ولایت کا علم 11 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب میں مختب جایا کرتا تھا تو غیب سے آواز آیا کرتی تھی اور تمام ہم مختب سنا کرتے تھے کہ افسحا ولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشیدہ کر دو۔ تعلیم و تربیت: غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کے شکم سے ہی حافظ قرآن اور تمام تر علم و فنون کا ایک بڑا جدید عالم بنا کر بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی ولادت سے قبل آپ کے کشف کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ وہ بدبخت آپ کی والدہ محترمہ کو گھر میں تنہا پا کر غصہ چلا آیا تو اسی وقت غیب سے ایک شیر نمودار ہوا جو اسے وہی چیر پھاڑ غائب ہو گیا۔ آپ 16 سال کی عمر میں جیلان سے بغداد شریف تشریف لے گئے اور 7 ہی سال کی عمر میں فضل ربی جملہ تمام مختلف اور متنوع قسم کے علوم و فنون سے فراغت حاصل کر کے بحر متلاطم کی طرف چمک اٹھے۔ اس وقت کے بعد آپ حضرت ابو الخیر ابو سعید کے مرید ہو گئے اور مجاہدات و عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ اولاد: شیخ عبدالقادر جیلانی کی 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ جب آپ ابو خیر ابو سعید کے مرید بنے تب سے لے کر لگ بھگ 25 سال تک آپ جنگلوں میں مستانہ طور پر پھرتے رہے۔ ہوش آتا تو عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اس عمر میں آپ نے بڑی بڑی ریاضتیں کی اور کئی دنوں تک آپ نے بتوں اور گھاس پر
पत्तों और घास पर अपना गुजारा किया। 40 साल तक इशा के वजू से सुबह की नमाज अदा फरमाते रहे। सर तकिए पर ना रखा। 15 साल इस आलम में गुजरे के तमाम शब एक पांव पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं रहे। एक एक रक्त में एक कुरान शरीफ ख़त्म किया करते थे। जब पूरी तरह तज़किया बातनी हो चुका तो आपको खुद का खिलाफत अता हो गया और आप जज्बो सकर से सलूक में आ गए। वज़ो नसीहत का सिलसिला शुरू हो गया। आपकी तकदीर सुनने के लिए दूर दराज से लोग हाजिर हुआ करते थे। हजूम की ये हालत होती कि कहीं भी पाँव रखने की जगह बाकी नहीं रहती थी। आपके हाथ पर बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की हक्कानियत से रोशनास हुए। आपका मामूल रहा करता था कि आप खुद ही दर्स दिया करते थे और जिन तलबा के पास खर्चा नहीं हुआ करता था इसे इल्म दीन तलब करने के लिए अपने पास ही खर्चा दिया करते थे और तमाम लोगों की खैर ख्वाही के लिए काम करना शुरू कर दिए। हजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह की कश्फ व करामात। यूँ तो जितने भी औलिया कराम इस खाकदान गेती पर जलवागर हुए हैं सभी ने अपनी करामात से लोगों को मशरब इस्लाम किया है, मगर जो खिदमात बतौर कश्फ व करामत हजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने की किसी और दूसरे वली के हयात में इसकी झलक कभी देखने को नहीं मिलती है। मैं आपको खुद का ज़ाती तजर्बा बताता चलता हूँ कि जब कभी भी मैं किसी भी मुसीबत में गिरफ्तार होता हूँ और मुझे कोई चारा नज़र नहीं आता है तो मैं यहाँ गौसुल मदद कहने लगता हूँ और ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा कारआमद है कि मुझे कभी भी मायूस नहीं किया है। मैं हमेशा इस वजीफ़े की बदौलत बड़े बड़े मुश्किलात से बासाने निकल गया हूँ। जहाँ से निकलता तो दूर की बात सोचने से भी रूह कांप जाती थी, मगर या गौसुल मदद के इस वजीफ़े ने मुझे हर मुश्किलात से निकाल दिया। आए ज़रा हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कुछ कश्फ व करामात पर एक नज़र डालते हैं। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक हसीन और जमील औरत आपकी मुरीदा थी। मुरीदा होने से पहले इस पर एक बदकार शख्स आशिक था। तहसील बैत के बाद वो औरत क़ज़ाए हाजत के लिए पहाड़ की तरफ रवाना होती है तो इस वक्त बदकार शख्स को इसका इल्म हुआ तो वो इस पाक दामना औरत का पीछा किया और इसके दामन असमत को दागदार करना चाहा। अब इस औरत को छुटकारे की कोई सूरत नजर नहीं आई तो इसने सरकार गौसे आजम का नाम लेना शुरू कर दिया और कहने लगी अलगयास या गौसे आजम दस्तगीर अलगयास या शेख महिउद्दीन या गयास अब्दुल कादिर जिलानी। इस वक्त सरकार गौसे आजम अपने मदरसे में वज़ू फरमा रहे थे और आपके पाँव में लकड़ी के 2 नालैन थे। आपने इसे उतारा और गार की तरफ फेंक दिया। फासक के मुराद के हसूल के पहले दोनों नालैन पाक इसके सर पर जा पहुँचे और इसके सर पर मारने लगे यहाँ तक कि वो मर गया और नालैन मुबारक ले गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होती है और तमाम हाजरीन के सामने अपनी पूरी कैफियत बयान करती है। तो पता चला कि गौसे आजम दस्तगीर ने किस तरीके से अपने मुरीदा की इमदाद की। अदी बिन मुसाफिर का बयान है कि एक रोज़ गौसे आजम दस्तगीर मदरसे के सहन में वज़ो नसीहत फरमा रहे थे कि बारिश होने लगी और लोग अफरा तफरी का शिकार हुए और घबराहट महसूस करने लगे तो आपने आसमान की जानिब रुख करके इरशाद फरमाया मैं लोगों को जमा करता हूँ और तुम मंतशर करता है। आपका ये कहना था कि मदरसे के सहन में बारिश बंद हो गई और मदरसे के बाहर बारिश बदस्तूरी जारी रही। हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत सैयद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत गौसे आज़म सख्त अलील हो गए। हम लोग आपके इर्द गिर्द अबदीदा बैठे हुए थे। इस वक्त आपने फरमाया अभी मुझे मौत नहीं आएगी, मेरी पुश्त में याहिया नामी लड़का है जिसकी वलादत ज़रूर होगी। हज़रत शेख अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि आपके फरमान के मुताबिक साहबजादे की विलादत हुई तो आपने इसका नाम याहिया रखा।
اس کے بعد عرصہ 123 دراز تک آپ باحیات رہے۔ حضرت غوث رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی مصیبت کو پوشیدہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا اجر دیتا ہے، لہذا فقر کو چھپانے میں ہی بہتری ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، 530 ہجری میں ایک دن میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ مجھے چھینک آئی اور بلغم منہ سے نکل پڑا۔ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ شاید حضرت کو کراہٹ محسوس ہوئی ہے۔ میں شرم سے سر جھکائے ہوئے تھا کہ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، کوئی مذائقہ نہیں، آج کے بعد نہ تھوک اور بلغم ہوگا اور نہ رینج۔ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں مدت مرید تک زندہ رہا، یعنی 137 سال عمر پائی، لیکن اس دن کے بعد نہ تو کبھی تھوک نکلا اور نہ کبھی ریزش آئی۔ ایک بار سرکار بغداد غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، وہاں کنارے پر انہوں نے ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا، انتہائی پرسوز انداز میں روز و قطار رو رہی تھی۔ اس نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کہ یا حضرت، اس بوڑھی عورت کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کے برسوں گزر جانے کے بعد اب بھی اپنے بیٹے کو بکو کا انتظار رہتا ہے۔ اس بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں، روزانہ اس دربار پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کو اس بڑھیا عورت پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے وہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے برآمد ہونے کی التجا کی۔ ابھی شیخ عبدالقادر جیلانی نے سجدے سے سر بھی نہ اٹھایا تھا کہ یکایک وہ کشتی دلہا دلہن اور باراتی اپنے تمام ساز و سامان سطح پر نمودار ہو گئے، چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگے۔ تمام باراتی سرکار بغداد سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کا چرچا 400 پھیل گیا، جسے سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر ایمان قبول کر لیا۔ بیشتر سے زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ حضور غوث پاک کی دعا سے ڈوبی ہوئی کشتی برآمد کروائی۔ اس کے دلہا حضرت سید کبیر الدین شاہ دولت دریائی تھے، جن کا مزار پر انوار پاکستان کے معروف صنعتی شہر گجرات میں مرجع خلائق ہے۔ فرمودات غوث اعظم: اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں۔ اس وقت تک جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میں اثر نہ آ جائے، اہل دل کی صحبت اختیار کرتا تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ وفات اور آئے حسرت: سلطان اولیاء قدرت العارفین پیران پیر روشن ضمیر قطب الاقطاب الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال 1166 عیسوی کو ہفتے کی شب 156 ہجری کو 99 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ آپ نے بے شمار خدمات ادا کیے اور اس دار فانی سے آخرت کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی سنت پر گامزن رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دران کی سعادتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ۔